کہہ سکتے ہیں کہ جی پاکستان طالبان جو ہیں وہ غلط ہیں اس لیے وہ پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور افغان طالبان ہیں وہ صحیح ہے اس لیے وہ کرزئی کے خلاف اور ان کے تختہ الٹنے کے لیے یا فارن فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ میرے تو خیال میں دونوں طالبان جو ہیں اپنی انالیسس وہ مانگتے ہیں، اپنی الگ الگ انالیسس ہے ان کے بارے میں، مگر ان کا جو سیاسی ایجنڈا ہے ایک ہے، اور ابھی تک میرے خیال میں پاکستان کی جو پبلک ہے اس بات پہ ان کو سمجھ نہیں آئی ہے، اور خاص طور ہماری حکومت جو ہے اس بات پہ ابھی سمجھ نہیں آئی۔ عامر رشید صاحب، آپ کے کہنے کا مطلب پھر یہ ہوا گویا کہ یہ جو کارزائی صاحب کی حکومت ہے وہ وہاں پہ اور امریکہ کے ساتھ مل کے حکومت وہاں قائم ہے، جس کو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ آکوپینٹ فورس ہے اور یہ کٹ پتلی حکومت ہے، تو آپ اس کو ایک طرح کی لیجیٹیمیسی دے رہے ہیں اس انالیسس سے کہ جی امریکہ کی فورسز اور وہاں جو موجود ہے وہ ٹھیک ہے، اور طالبان جو ہے جو وہاں پہ ایک ریئیکشنری فورس ہے جو کہ وہاں کی لوکل بھی ہے مکس بھی ہے، تو وہ غلط کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں آکوپیشن کے اگینسٹ لڑ رہے ہیں۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں امریکن فورسز ادھر ٹھیک ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب آپ کو یہ ہماری طرف سے پاکستانیوں کی طرف سے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو دونوں طالبان ہیں دونوں ملکوں میں یہ ایک ہی ان کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے اور وہ تختہ الٹنے کا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ افغان طالبان کو ہم لوگ اور بہت سے افغان ان کو حقدار بناتے ہیں کہ وہ فارن فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اب ادھر تو یہ بات کوئی نہیں ہے، مگر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آخر میں افغان طالبان کا بھی ایجنڈا یہی ہے کہ فارن فورسز نکلے، فارن فورسز کو شکست دیا جائے اور تختہ بھی الٹنا کیا جائے، کرزئی صاحب کو نکالا کیا جائے اور پھر سے ایک طالبان حکومت بنے۔ اب یہ پاکستان کے لیے میرے خیال میں فائدہ مند نہیں ہے۔ رستم شاہ صاحب، عامر رشید صاحب کی بات اور جو پرسپشن مجھے سمجھ آ رہا ہے، مے بی آئی ایم رائٹ اور رانگ، وہ یہ کہ اگر ہم ایک جگہ پر حکومت کی ٹاپل کرنے کی بات کرتے ہیں جو کہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، خواہ اس میں کرپشن کے چارجز ہیں یا جو بھی ہیں، وہ اس کو اگر ہم سپورٹ کرتے ہیں تو انڈائریکٹلی، کیونکہ طالبان کو امریکہ کا الزام تو یہ ہے کہ سپلائی پاکستان سے مل رہی ہے، پاکستان سے سپلائی طالبان کی وہاں سے مل رہی ہے، تو اس طرح سے ہم ان کے درمیان ایک برج قائم کر رہے ہیں۔ ہمیں دونوں کو شن کرنا پڑے گا، دونوں کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا تاکہ دنیا ہم پہ ٹرسٹ کرے کہ ہم جو ہے وہ بڑی اسٹرگل کر رہے ہیں ٹیررزم کے خلاف، جو ایڈ لے رہے ہیں جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ رستم شاہ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں اس وقت میں 500 طالبان وزیرستان میں 1500 طالبان پاکستان پہ قبضہ نہیں کر سکتے، نہ پاکستان کے 17 کروڑ لوگ اس کی اجازت دیں گے۔ ایک بات، جہاں تک افغانستان کی بات ہے، بات کرزئی صاحب کی نہیں ہے اور بات حکومت کی نہیں ہے، وہاں پہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، اور وہ بنیادی مسئلہ اتحادی افواج کی وہاں موجودگی ہے۔ وہاں پہ لڑائی اس لیے نہیں ہو رہی کہ پختون کو ڈس امپاور کیا جا رہا ہے، لڑائی اس لیے نہیں ہو رہی کہ وہاں پہ اوپیم پاپی جو ہے وہ بہت اگ رہی ہے، وہاں پہ لڑائی اس لیے نہیں ہو رہی کہ وہاں گورننس کا فقدان ہے یا وہاں پہ کرپشن ہے، نہیں، یہ سارے کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہو سکتے ہیں، لیکن لڑائی کی وجہ صرف ایک ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ لڑائی کی وجہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ وہاں پہ کولیشن فورسز کی موجودگی ہے۔ ایک عام آدمی جو باڈغیس میں لڑ رہا ہے یا ہرات میں لڑ رہا ہے، اس کو آپ یہ باور نہیں کرا سکتے کہ یہ انٹرونشن سیکیورٹی کاؤنسل کی مینڈیٹڈ ہے اور سوویت یونین کی انٹرونشن جو ہے وہ سیکیورٹی کاؤنسل نے اتھورائز نہیں کی تھی، اس لیے آپ ہتھیار ڈال دیں، یہ وہ نہیں سمجھے گا، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہاں پہ افغانستان میں جب تک اتحادی افواج وہاں پہ موجود ہے، وہاں امن کبھی کسی صورت میں بھی نہیں آئے گا۔ ہاں، اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے، کبھی ریزسٹنس زیادہ ہوگی، کبھی کم ہوگی، لیکن ڈیوریبل پیس اس وقت آئے گا جب یہ لوگ نکل جائے۔ اب نکلنے کے بعد یہ افغان عوام کا فیصلہ ہے، اگر وہ کرزئی صاحب کو رکھنا چاہتے ہیں وہ 20 سال رکھیں، اگر وہ طالبان کی حکومت چاہتے ہیں تو ہمیں اس کو پریم نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں طالبان کی حکومت ٹھیک نہیں ہے اور کرزئی صاحب کی ٹھیک ہے، اس میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے، یہ فیصلہ افغان عوام کا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مخلوط حکومت ہو، ایک نیشنل گورنمنٹ ہو جس میں ریزسٹنس کو بھی مین اسٹریم کیا جائے، باقی دلوں کو بھی ان کو نمائندگی دی جائے۔ آپ نے پوائنٹ اپنا بڑا امپورٹنٹ یہ بتایا ہے، احمد رشید صاحب کو میں جانا چاہوں گا۔ احمد رشید صاحب، ایک تو جو کنفیوژن یہاں مجھے نظر آ رہی ہے، وہ کنفیوژن شاید امریکہ کی گورنمنٹ اور پاکستان کی گورنمنٹ کی پرسپشن اور پاکستان کے ایک معاشرے کے اندر کنفیوژن یہ نظر آ رہی ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ طالبان خطرہ ہے، لیکن رستم شاہ محمد صاحب سمجھتے ہیں کہ 500 لوگ جو ہیں سوات کے یا کہیں کہ وہ تو خطرہ نہیں ہو سکتے، تو ہم یہ کیوں اتنا ایگزیجریٹ کر رہے ہیں اس چیز کو؟ اصل خطرے کچھ اور ہیں اور امریکہ سے کسی اور لیول پہ بات ہونی چاہیے، نہ کہ اس خطرے پہ۔ ایک تو اس کو رسپونڈ کر دیجیے، پھر میں آپ سے القاعدہ کے اوپر بھی ایک سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا۔
نہیں معاف کریں جی شاہ صاحب، مگر یہ پاکستان فوج نے خود کہا ہے کہ فاٹا میں اور وزیرستان میں کم سے کم 8 سے 10 ہزار تک طالبان ہیں. اب یہ تو ایک بہت فارمیڈیبل فورس ہے. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب جو گروپس پنجاب اور کراچی میں ہیں جو پہلے کشمیر میں لڑ رہے تھے، وہ ان کے بھی گروپس کے بندے بہت زیادہ تک تحریک طالبان نے انہیں جوائن کر لیا ہے. اور جو آج کل سوئسائڈ بامبنگز ہو رہی ہیں خاص طور پنجاب میں، اسلام آباد، پنڈی، لاہور میں، وہ زیادہ تر پختونوں نہیں کر رہے ہیں، وہ زیادہ تر یہی گروپس کر رہے ہیں جو پنجاب میں بسے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑی موومنٹ ہے پاکستان کے اندر جو پاکستان کا تختہ الٹنا چاہ رہا ہے، جو فوج کو شکست دینا چاہ رہا ہے، اور اس کے خلاف ہم کو ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے اور کلیئرنس ہونی چاہیے. یہ موومنٹ کم نہیں ہو رہا ہے، یہ بڑھ رہا ہے بلکہ. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جی ایچ کیو پہ جو حملہ ہوا ہے میرے خیال میں 6 یا 7 12 آدمی سے جو حملہ کیا 6 یا 7 تو پنجاب کے تعلق سے رکھتے تھے. تو اب یہ کوئی طالبان تو نہیں تھے، یہ تو ادھر ہی لوکل گروپس تھے. تو یہ ایک بہت خطرناک سچویشن ہے. اور اگر آپ پھر ان کو جمائیں کہ جی سینٹرل ایشین بھی ہیں، چچن بھی ہیں، ازبیک بھی ہیں، پاٹا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جی ادھر سے وہ آگے وسطی ایشیا میں جنگ کریں، تو ایک بہت خطرناک صورتحال ہے. یہ کوئی 500 اور 100 کے بندے کی بات نہیں ہے، یہ ہزاروں کی بندے کی بات ہے. بل کے اندر جو پرسیپشن ہے پاکستان کی کہ ٹیررزم یہاں سے جو ہے سیف ہیونز ہے، امریکہ کے صدر بھی یہ پرسیپشن دے رہے کہ یہاں پہ ٹیررزم کے سیف ہیونز ہیں. امریکہ کی جو فارن سیکرٹری ہے ہنری کلنٹن، وہ بھی کہہ رہے ہیں القاعدہ کے یہاں موجود ہیں لوگ، اور وہ حیران ہے کہ یہاں پاکستان لیڈرشپ کو پتہ نہیں ان کے بارے میں، جبکہ پریزیڈنٹ پاکستان ہمیں انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ القاعدہ یہاں موجود نہیں ہے. تو اس کا مطلب امریکہ صحیح کہہ رہا ہے، القاعدہ ہے، ٹیررسٹ سیف ہیونز ہے پاکستان میں. کہہ رہے ہیں بل ٹھیک ہے. جی احمد رشید صاحب، جی ہم کو دیکھیں جی کافی عرصے سے امریکہ کہہ رہا ہے کہ القاعدہ سے، اور صرف امریکہ نہیں کہہ رہا ہے، نیٹو کے جو ملک ہیں، نیٹو کی جو انٹیلیجنس ہے، اقوام متحدہ کی جو سامنے آمنے آیا ہے، اور وہ بڑی تعداد میں افغانستان میں بھی بیٹھے ہیں. زیادہ تر جو سارے جو مغربی اسٹیٹس ہیں ان کا ایک اب کنکلوژن ہے، یونانیمس کنکلوژن ہے کہ القاعدہ کی جو لیڈرشپ ہے وہ پاکستان میں بیٹھی ہے. اچھا ہم نے کوئی صرف ہم ہی ہیں ابھی جو کہہ رہے ہیں نہیں جی القاعدہ ادھر نہیں ہے، وہ افغانستان میں بیٹھے ہیں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ٹھیک ہے، مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے، خود تو مجھے نہیں پتا کہ القاعدہ کدھر بیٹھے ہیں، مگر جو ایک بھاری پلوہ دنیا کا یہ کہتا ہے کہ القاعدہ ادھر ہی بیٹھے ہیں. اور لیکن سر وہ کدھر بیٹھے ہیں؟ ٹیکنالوجی ہے پھر بھی پتہ نہیں کہاں بیٹھے، امریکہ کو بھی پتہ کدھر بیٹھے. اگر آپ 4-5 سال پہلے جائیں جی، مشرف صاحب نے میرے خیال میں 4 سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان فوج القاعدہ کا پیچھے اب نہیں کر رہی ہے، اس لیے پاکستان کا فوج کے اوپر جو خطرہ ہے وہ ہے پاکستانی طالبان. تو ہم صحیح ہے کہ شروع میں 2001 کے بعد 2-3 سال کے لیے ہم نے بہت سے القاعدہ لوگوں کو پکڑا گیا تھا، کوئی 600 لوگوں کو ہم نے پکڑا تھا. اس کے بعد 2004 اور 2005 کے بعد ہمیں کوئی القاعدہ کو نہیں پکڑا گیا ہے. جو القاعدہ مارا گیا ہے وہ ڈرون سے اور میزائل اٹیک سے وہ مارا گیا ہے، پاکستان کی کوشش سے وہ نہیں مارا گیا. احمد رشید صاحب اور رستم شاہ محمد کے درمیان ڈسکشن، یہ مکالمہ جاری ہے. بریک میں واپس آتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں. احمد رشید صاحب کی انٹرپریٹیشن، رستم شاہ صاحب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. اگر یہ بات مان لی جائے، اور اس طرح امریکہ بھی کہتا ہے القاعدہ یہاں موجود ہے، احمد رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں وہ یہاں موجود ہے، اور ڈرون سے مارے بھی گئے لوگ القاعدہ کے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ 30,000 فوجیں بھی آ رہی ہیں اور امریکہ کی پرسیپشن بھی ٹھیک ہے. تو پھر القاعدہ کو چیز کرتے کرتے تو وار اینڈ ٹیرر کا تو یہ اصول ہے کہ آپ پھر اٹیک بھی کر سکتے ہیں، کنٹری کے اندر گھس بھی سکتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں. تو اس کو آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر؟ دیکھیے 8-10 ہزار پہلی میں وہ بات کو اس کی وضاحت کروں. 8-10 ہزار جو کہا جا رہا تھا کہ وزیرستان میں ہے، وہ تو وزیرستان مکمل طور پہ پاک فوج کے قبضے میں ہے. وہاں پہ 1000 بھی فارن ملٹنٹس کی تعداد نہیں پائی گئی. اگر وہ پائے جاتے تو وہ حملے کرتے اور حملے میں مارے جاتے. 1000 کے قریب بھی وہ نہیں تھے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اس کی بات ہے کہ وہ القاعدہ جو ہے وہ کہاں پہ ہے، پاکستان میں ہے یا احمد رشید صاحب نے فرمایا کہ کافی لوگ جب یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے اچھی دلیل دی کہ کافی لوگ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ پاکستانی بارڈر کے ساتھ موجود ہے. دیکھیے کافی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عراق میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن موجود ہیں. ٹونی بلیئر نے کہا کہ اس کا
अफ्रीकन कनेक्शन भी बनता है, वो हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा, और बुश ने कहा, पावल ने कहा, CIA ने कहा, पेंटागन ने कहा, लेकिन वो सब गलत साबित हुआ। तो सब लोगों की